بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالضَّرُورَةِ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِي۔ خبر متواتر وہ خبر ہے جو ایسی قوم اور اتنے لوگوں کی زبان سے صادر ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے عادتاً جھوٹ کا صادر ہونا متصور نہ ہو تو اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر متواتر کے ذریعے سے یقینی طور پر علم حاصل ہو جاتا ہے، وہی اس کا مصداق بھی ہے۔ کسی عدد معین کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے خبر متواتر کے لیے 4 یا 5 یا 7 یا 10 وغیرہ تعداد کا ذکر کیا ہے۔ راجح مذہب یہی ہے کہ جتنی تعداد سے یہ علم حاصل ہو جائے اتنا ہونا چاہیے، نہ 4 نہ 5 نہ 7 نہ 10۔ اور خبر متواتر یہ بالبداہت علم ضروری کی موجب ہے، یعنی بدیہی طور پر اس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، وہ اس کو ثابت کرنے والی، اس کا ایجاب کرنے والی ہوتی۔ اس میں نظر و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بالبداہت یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ کالعلم بالملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ والبلدان النائیہ، جیسے گزشتہ زمانے کے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم۔ بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فلاں گزرا، فلاں گزرا، فلاں گزرا۔ یہ علم جو آپ کو حاصل ہے یہ خبر متواتر ہی کے ذریعے سے کہ اتنے لوگوں نے اس کی خبر دی ہے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے، اس لیے آپ کو بدیہی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ بادشاہ نوشیرواں ہوا ہے۔ یا ایک زمانہ گزر گیا، ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے بادشاہ ہوئے ہیں، شاہ جہاں ہے، اورنگزیب ہے وغیرہ ذالک۔ والبلدان النائیہ، اور دور دراز کے شہروں کا علم۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے بغداد کو، کبھی نہیں دیکھا ہے مکہ کو، لیکن مکہ ایک شہر ہے، مدینہ ایک شہر ہے، بغداد ایک شہر ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ ترتیب مقدمات کی ضرورت پڑی ہے تب معلوم ہوا ہے، بالبداہت معلوم ہے۔ اس لیے کہ خبر دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جن کا جھوٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے بدیہی طور پر مان لیا کہ ہاں مکہ کا وجود ہے، چاہے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو۔ یہ والبلدان النائیہ سے متعلق یہ فرماتے ہیں یحتمل العطف علی الملوک وعلی الازمنہ،
اس کا عطف ملوک پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عطف ازمنہ پر بھی ہو سکتا ہے، بلدان کا، لیکن ملوک پر عطف ماننا یہ زیادہ قریب ہے معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ازمنہ پر اس کا عطف کرنا یہ زیادہ قریب ہوگا، تو ازمنہ پر اس کا عطف کرنا یہ لفظی طور پر قریب ہے، لیکن ملوک پر عطف کرنا یہ معنوی طور پر زیادہ قریب ہے۔ معنوی طور پر اس لیے قریب ہے کیونکہ اگر اس کو ملوک پر عطف مانیں گے تو دو چیزوں کا علم ہوگا۔ پہلی چیز گزرے ہوئے زمانے کے بادشاہوں کا، گزشتہ بادشاہوں کا علم، دوسرا علم دور دراز کے شہروں کا علم، تو دو علم ہو گیا۔ اور اگر ازمنہ پر اس کا عطف کریں گے تو اس کا معنی ہوگا دور دراز کے شہروں کے گزرے ہوئے زمانے کے بادشاہوں کا علم۔ اب ایسی صورت میں صرف ایک علم حاصل ہوگا، ایک علم کے مقابلے میں دو ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے معنوی طور پر اس کو ملوک پر اس کا عطف کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ یحتمل العطف علی الملوک، اس کا عطف ملوک پر بھی کیا جا سکتا ہے، ازمنہ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا جو ہے یہ معنی سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِنْ كَانَ آباد، اگرچہ لفظی طور پر دور ہے۔ یہاں اس سے اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا کہ دوسرے والا جو ہے لفظی طور پر قریب ہے لیکن وہ معنوی طور پر دور ہے۔ فہا ہونا امران، یہاں دو چیزیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ خبر متواتر علم بالبداہت علم ضروری کی موجب ہے، تو یہ دو چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خبر متواتر موجب علم یقینی ہے، اس سے یقین کا فائدہ ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ بدیہی ہوگا، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم یہ بدیہی ہوگا۔ فہاں ہونا امران، یہاں مصنف نے جو متواتر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ موجب علم ضروری ہے، یہ دو حکم یہاں پر ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے ان المتواتر موجب للعلم، کہ متواتر یہ علم یقینی کا موجب ہے، اس سے یقین حاصل ہوگا۔ وذالک بالضرورہ، اور اس سے اس خبر متواتر کا موجب علم ہونا یہ بالبداہت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خبر متواتر بالبداہت موجب علم ہے، بلکہ یہ کہ خبر متواتر موجب علم ہے اور اس کا علم یقینی کا فائدہ دینا یہ کیا ہے؟ بدیہی طور پہ ہے۔ وذالک بالضرورہ، اور خبر متواتر کا یقین کا فائدہ دینا، یقین کو واجب کرنا، یہ بدیہی طور پر ہے۔ کیوں بدیہی طور پر ہے؟ فَإِنَّ نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا، یہاں یہ خبر متواتر کے بالبداہت ضروری طور پر خبر متواتر کا موجب علم ہونا، اس کی یہ دلیل نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا کے ذریعے سے دلیل نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے۔ جو چیز بدیہی ہوتی ہے، سورج نکلا ہے، اس پر دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کمرے میں ہیں، ہے نا، دروازہ بند ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کی توجہ اس جانب نہیں ہے تو تنبیہ کی جا سکتی ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب خبر متواتر موجب علم ہے، تواتر کے ذریعے سے یقین اور علم کا فائدہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں، اور وہ بھی ضروری طور پر، بدیہی طور پر، تو دلیل وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔
زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کچھ پوشیدگی ہے تو تنبیہ کر دی جائے تاکہ وہ خفا زائل ہو جائے۔ فَإِنَّ نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا، کیونکہ ہم اپنے نفوس میں پاتے ہیں العلم بوجود مکہ، مکہ کے وجود کا علم کہ مکہ موجود ہے، یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے بغداد کے وجود کا علم ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ، اور یہ خبر دینے ہی سے ہے۔ کتنے لوگوں نے اس میں دیکھا ہے مکہ کو؟ کتنے لوگوں نے اس میں دیکھا ہے شہر مدینہ کو؟ اتنے لوگوں میں نا زیادہ تر لوگ نا، بلکہ 100 کہہ لیں تب بھی 100 اتنے لوگوں میں ایک آدمی کوئی اعتبار نہیں۔ تو سب لوگ خبر ہی کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا وجود ہے، شہر بغداد کا وجود ہے، ہر کسی کے دل میں یہ چیز راسخ ہے۔ تو اور یہ خبر ہی دینے کے ذریعے سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر خبر اتنے لوگوں سے ملے جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلاً ناممکن ہو یا عادتاً ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں وہ موجب علم یقینی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے جو ہو رہا ہے، یہاں دوسرا حکم جو لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے ان العلم الحاصل به ضروری، کہ خبر متواتر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ بدیہی ہوگا۔ وذالک لانہ یحصل للمستدل، کیوں بدیہی ہوگا خبر متواتر کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لانہ یحصل للمستدل وغیرہ، اس لیے کہ خبر متواتر کے ذریعے سے علم اسے بھی حاصل ہوتا ہے جس کے اندر استدلال کی صلاحیت ہے، اور اسے بھی جس کے اندر استدلال کی صلاحیت نہیں ہے، جو ترتیب مقدمات سے واقف ہی نہیں ہے، بلکہ جانتا ہی نہیں کہ مقدمہ کیا چیز ہے، ان کی ترتیب کیا چیز ہے نا، اس کو بھی خبر متواتر کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ترتیب مقدمات سے واقفیت ضروری ہوتی، پھر ان کو ترتیب دے کر کے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا خبر متواتر میں بھی، تو صرف مستدل ہی کو علم حاصل ہوتا، حالانکہ اس کے ذریعے سے علم مستدل اور غیر مستدل سب کو حاصل ہوتا ہے، حتی الصبیان، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی اس کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، الذی لا اہتداء لہم الی العلم بطریق الاکتساب و ترتیب المقدمات، جنہیں اکتساب اور ترتیب مقدمات کے ذریعے تحصیل علم کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے۔ تو اب مستدل غیر مستدل، بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اس کے ذریعے سے علم کا حاصل ہونا جو ترتیب مقدمات سے کچھ بھی واقف نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ متواتر کے ذریعے سے جو علم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حاصل ہونے والا علم بدیہی ہے، علم ضروری ہے، اس میں نظر و فکر، ترتیب مقدمات، اکتساب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب ایک اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ خبر متواتر موجب علم ہے، اس علم یقینی کا وہ فائدہ دے گی، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بدیہی ہے، ضروری ہے، ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا جانا تواتر کے ساتھ منقول ہے، کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب تواتر کے ساتھ عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا جانا، یہ خبر تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو اسے بھی موجب علم ہونا چاہیے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے، اور بدیہی بھی ہونا چاہیے، سب کو علم حاصل ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہودیوں سے تواتر کے ساتھ یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ رہے گا، تو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے
ہمیشہ رہنے کی خبر متواتراً ان سے ہے، حالانکہ وہ بھی مفید علم نہیں ہے، موجب علم نہیں ہے، لہذا خبر متواتر موجب علم نہیں ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ اما خبر النصارہ، رہا عیسائیوں کا خبر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے متعلق، یہودیوں کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے سے متعلق، فتواترہ ممنون، ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ یہ متواتر ہے۔ تواتر کے لیے شرط ہے کہ ہر دور میں اتنے افراد ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً ممکن نہ ہو۔ اگر کسی طبقے میں بھی افراد کم ہو گئے، ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہو گیا، تو پھر اس کے ذریعے سے تواتر ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر دینے والے ابتدائی طبقے میں صرف 4 ہیں، اور جو اس گھر میں گئے تھے جہاں کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کو قتل کیا گیا ہے، 6 یا 7، یہ تعداد تواتر کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، سب کے سب یہودی تھے، اندر گئے تھے، ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً ممکن ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جو خبر ہے، ہر طبقے میں اتنے لوگ نہیں ہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً ناممکن ہو، اور تواتر کے لیے ضروری ہے کہ ہر طبقے میں اتنے افراد ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، ہے نا۔ ایسے ہی یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعبید کے سلسلے میں جو خبر ہے، یہ خبر بھی تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ بخت نصر کے زمانے میں اس نے تمام یہودیوں کو ایک طرف سے قتل کرا دیا تھا، اتنے لوگ بچے ہی نہیں تھے کہ ان کے ذریعے سے تواتر کے ذریعے کوئی خبر پہنچے، تو درمیان میں تواتر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اگر شروع سے مان بھی لیں تو۔ حالانکہ شروع سے ماننا بھی محل کلام ہے۔ شروع میں جو اس کا ایک راوی ہے وہ راوندی ایک ہی آدمی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا بیان کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے یہ گڑھ لیا اور ان کے دلوں میں یہ راسخ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ تو جس کے ذریعے سے آپ نے اعتراض کیا ہے خبر متواتر پر، ان کا متواتر ہونا ہی تسلیم نہیں ہے، اس میں تواتر کی شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ فتواترہ ممنون، تو ان کا متواتر ہونا ممنوع ہے، لہذا متواتر کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ کیا فَإِنْ قِيلَ، اگر یہاں پھر ایک شبہہ خبر متواتر پر، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے خبر کل واحد لا يفيد الا الظن، ہر فرد کی خبر ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا خیال رہے، ہر فرد کی خبر ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے۔ 50 لوگ بتا رہے ہیں، ایک ایک فرد کی خبر کے بارے میں کیا ہے؟ ظن ہے نا، تو ہر فرد کی خبر ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ظن کو ظن کے ساتھ منظم کر دینے سے، وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ، ضم کا انضمام ظن کے ساتھ کر دینے سے یقین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ 50 لوگ نہیں، 50,000 لوگ خبر دے رہے ہیں، ہر فرد کی خبر کے بارے میں ظن ہے نا، صادق بھی ہو سکتا ہے، غیر صادق بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جب ہر فرد کی خبر ظن کا فائدہ دیتی ہے، گمان کا اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ہر فرد کے ظن کو ہے نا ملا دیا جائے نا، ظن کے ساتھ انضمام ہو جائے، لا یوجب الیقین، تو یہ یقین کا فائدہ نہیں دے گی۔ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض، وَأَيْضًا،
نیز جواز و کذب کل واحد یوجب جواز کذب المجموع، ہر فرد کے جھوٹے ہونے کا امکان، ہر فرد کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے کہ نہیں؟ 50 لوگ خبر دے رہے ہیں لیکن ہر فرد کے کذب کا امکان ہے، تو ہر فرد کے کاذب ہونے کا امکان مجموعے کے کذب کے امکان کو واجب کرتا ہے کہ جب ہر فرد کے کذب کا امکان ہے تو مجموعے میں بھی کذب کا امکان رہے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ کذب کا امکان نہیں، علم یقینی ہے نا، صحیح نہیں۔ دو اعتراض یہاں کیا۔ پہلا تو یہ کہ ہر فرد کی خبر مفید ظن ہے، ظن کو ظن کے ساتھ ملانے سے یقین کا فائدہ نہیں ہوتا، لہذا خبر متواتر مفید علم یقینی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر فرد کے بارے میں کذب کا امکان ہے، اور جب امکان کذب ہے تو مجموعے میں بھی امکان کذب رہے گا، وہ مفید یقین نہیں ہوگا۔ لأنہ نفس الاحاد، اس لیے کہ مجموعہ عین احاد ہے، ایک ایک کر کے ہی تو وہ مجموعہ بنا ہے۔ لأنہ نفس الاحاد، اس لیے کہ مجموعہ نفس احاد ہے۔ قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، ربما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد، دونوں کا جواب ہو گیا۔ بسا اوقات اجتماع کے ساتھ وہ قوت ہوتی ہے جو انفراد کے ساتھ، تنہا آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض کل افرادی سے متعلق ہے، ایک ایک فرد کو آپ لے رہے ہیں، حالانکہ ہم اسے کل مجموعی مانتے ہیں۔ کل مجموعی اور کل افرادی میں منافات ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے، اور کل افرادی اور فرد ہے نا، اس میں کیا ہے؟ کوئی منافات نہیں۔ کل افرادی ہے نا اور فرد میں کوئی منافات نہیں ہے، اور کل مجموعی اور فرد میں منافات ہے۔ تو مجموعے میں وہ طاقت ہوتی ہے کل مجموعی میں ہے نا جو ہر فرد میں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک بال ہے، اون کا ہی دمبے کا ہی بال ہو، آپ اس کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں، لیکن جب اسے رسی کی صورت میں بٹ دیا جائے تو پوری جماعت مل کے توڑے تو نہ توڑ پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس کے ایک ایک فرد کا اعتبار کریں گے تو ٹوٹنے کا امکان ہے، یعنی مجموعے میں کل افرادی کا ہے نا، مجموعے کے کل ہے نا افرادی کا اگر اعتبار کریں گے تو ہر فرد کے اعتبار سے اس کے اندر ٹوٹنے کا امکان ہے، لیکن کل مجموعی کے اعتبار سے پوری جماعت بھی اگر توڑنا چاہے تو مشکل پیدا ہو جائے۔ تو کبھی مجموعے میں وہ طاقت ہوتی ہے جو تنہا ہونے کی صورت میں نہیں ہوتی، کقوت الحبل المؤلف من الشارات، جیسے کہ رسی کی قوت جو کئی بالوں سے جسے بٹا گیا ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر فرد کی خبر مفید ظن ہے تو ظن کو ظن کے ساتھ ملانے سے وہ مفید یقین نہیں ہوگی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فإن قیل، اب اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے الضروریات لا یقع فیہا التفاوت والاختلافات، کہ بدیہیات میں تفاوت اور اختلاف نہیں ہوتا ہے، سورج نکلا ہے یا آج بدلی ہے، اختلاف ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آگ گرم ہے، کچھ اختلاف ہے، اس میں کوئی تفاوت ہے کہ ان کو زیادہ علم ہو گیا ہمیں کم ہے، سب کو برابر ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ضروریات میں تفاوت نہیں واقع ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ہے، وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْاثْنَيْنِ اقوى من العلم بوجود اسکندر، حالانکہ ہم الواحد و نصف الاثنین کے علم کو اسکندر کے وجود کے علم سے قوی پاتے ہیں۔ ایک دو کا آدھا ہے، سکندر بادشاہ کا وجود تھا، دونوں میں قوی کون ہے؟ ایک دو کا آدھا ہے، اس میں زیادہ قوت ہے، تفاوت ہو رہا ہے نا۔ سکندر کا وجود ہے، اس کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا پہلے والے کا یقین ہے۔ تو بدیہیات میں تفاوت نہیں ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہم الواحد و نصف الاثنین کو قوی پاتے ہیں سکندر کے وجود سے۔
دونوں بدیہی ہیں، ہے نا، اور دونوں تواتر کے ساتھ منقول ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ والمتواتر، ایک اعتراض تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متواتر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ یہ مانے یہ نہ مانے۔ اگر اختلاف ہو گیا تو متواتر کیا نام، بدیہی اور ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ مانے یہ نہ مانے، یہ کہ نظری ہے کہ بدیہی، تو اس کے بدیہی ہونا اس کا محل کلام ہو جاتا ہے۔ لیکن عناد کی بنیاد پر ہو، یہ کہ نہیں مانیں گے ہم کہ آج بدلی ہے، اتنے لوگ جھٹلائیں گے کہ نہیں جھٹلائیں گے؟ چاہے جتنا جھٹلائیے، ہم کو نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے، اب کیا کر لیں گے آپ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ متواتر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ والمتواتر قد انکرت افادتہ العلم جماعت من العقلاء، اور عقلاء کی ایک جماعت نے متواتر کے مفید علم ہونے کا انکار کیا ہے، لہذا وہ مفید علم ضروری نہیں ہے، کیونکہ ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا ہے اور اس میں اختلاف ہو گیا، دو اعتراض ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اختلاف کس نے کیا ہے؟ کالسمنیہ والبراہمہ، جیسے کہ سمنیہ اور براہمہ۔ سمنیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سومناتھ کی، ہے نا، سومناتھ کو مانتے ہیں اور وہاں جا کر کے اس میں موجود جو ان کے عقیدے کے مطابق چیزیں ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، ہے نا۔ ان کے مطابق اس میں جو بت ہے وہ بذات خود حرکت کرتا ہے، حقیقت کیا ہے نا، کیسے حرکت کرتا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ براہمہ ہے، یہ ہندوستان کی ایک مشہور، ہے نا، جماعت کا نام ہے برہمن جس کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے متواتر کے مفید علم ہونے کا انکار کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے، ھذا ممنون، پہلے تو ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ ضروری میں تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ تفاوت ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، ہم یہی تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ الف و عادت کی بنیاد پر، توجہ کی بنیاد پر، ہے نا، دل میں اس کا خطرہ گزرنے کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو توجہ، ایک آدمی ہے کہ وہ اس کی جانب توجہ زیادہ کرتا ہے، اس کے نزدیک اس میں یقین جو ہوگا زیادہ ہوگا۔ دوسرے آدمی کو کبھی سابقہ ہی نہیں پڑتا ہے، دونوں کا علم یکساں ہوگا۔ ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ تفاوت نہیں ہوتا، ہوتا ہے تفاوت۔ قلنا، ہم کہیں گے ھذا ممنون، یہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ تفاوت نہیں ہوتا ہے، بل قد یتفاوت انواع الضروری، بلکہ ضروری کے انواع، ہے نا، توجہ، عادت، ممارست، دلوں میں خطرات گزرنے کے اعتبار میں تفاوت کے واسطے سے ضروری کی انواع میں تفاوت ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں تفاوت ہونے کی بنیاد پر ضروری کی جو قسمیں ہیں ان میں تفاوت ہوتا ہے۔ میں نے کسی درس میں ایک مرتبہ یہ مثال دی تھی کہ آپ کے نزدیک نماز فرض ہے، اسلامی جو احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، بدیہی ہیں بالکل۔ دوسرے کو لے کر کے آئیے جو غیر مسلم ہے، آپ کہیں بالکل بدیہی ہے، تم کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز فرض ہے؟ اس کو توجہ ہی نہیں ہے نا، کبھی سابقہ ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی ممارست ہی نہیں ہے، کیسے کہے گا کہ یہ بدیہی ہے، یا اس کے نزدیک کیسے مسلم ہوگا؟ تو الف و عادت کی بنیاد پر، ممارست کی بنیاد پر، بلکہ احکام حکم کے اطراف کے تصور کی بنیاد پر بھی اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو حکم ہے اس کے محکوم علیہ اور محکوم بھی جو ہوتے ہیں، موضوع اور معمول جو ہوتے ہیں، کبھی وہ دونوں بالکل بدیہی ہوتے ہیں تو حکم بھی بدیہی ہوتا ہے، کبھی وہ حکم جو ہوتے ہیں دونوں محکوم علیہ اور محکوم بھی وہ نظری ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا حکم بھی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے واجب الوجود موجود، دونوں اطراف اس کے کیا ہیں؟ نظری۔ الواحد نصف الاثنین، دونوں اطراف جو ہیں بدیہی ہیں، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا کہنا کہ فرق نہیں ہوتا ہے ہمیں تسلیم نہیں۔ وقد یختلف فیہ، اور یہ کہنا کہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، ارے بھائی اختلاف تو نہیں ہوتا ہے، اختلاف اپنے حقیقی معنی میں، لیکن عناد تو ہوتا ہے، مقابرہ تو ہوتا ہے۔ کوئی ہٹ دھرمی کرے تو کیا کریں گے؟ ان کا جن لوگوں کا اختلاف ہے
ہے نا، وہ اختلاف اناد کے طور پہ ہے، مکابرہ کے طریقے پہ ہے، یہ اختلاف حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ وقد یختلف فیہ، اور کبھی اس میں اختلاف ہوتا ہے اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے طور پہ، مکابرتاً بڑائی ظاہر کرنے کے طور پہ اور اناد کے طور پہ، جیسے کہ سوفسطائیہ ہیں، وہ تمام بدیہیات میں اختلاف کرتے ہیں، تو ان کے اختلاف کی بنیاد پر بدیہی ہونے میں کوئی فرق تھوڑا پڑے گا، ہے نا، وہ اناد ہے، مکابرہ ہے نا۔ اختلاف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں ہو، اور اگر کوئی اناد کے طور پہ کرنا چاہے تو اس کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی تھی۔